السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہے پروگرام آپ اور ہم میں. ناظرین، آج کا عنوان ہے سائنٹسٹ کیسے بنائیں، سائنسداں کیسے بنائیں اپنے بچوں کو مذہب اور سائنس کی روشنی میں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہر دل عزیز نوجوان حافظ و عالم جناب ارشد بشیر مدنی صاحب. مدنی صاحب، آپ کا استقبال ہے. مرحبا، اہلین و سہلین. ناظرین، آج کا عنوان آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیسے سائنٹسٹ بنائے جائیں اور قرآن احادیث اس میں کیا رہنمائی کریں گے. ناظرین، بے شمار معلومات آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے. اس سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ڈائل فرمائیں ہمارا ٹول فری نمبر، ایسا نمبر جو بنا کسی پیسہ خرچ کیے آپ سے ہماری بات راست طور پر کروا سکتا ہے. ٹول فری نمبر 180034544026. جو حضرات BSNL لینڈ لائن سروس نہ رکھتے ہوں اور کسی دیگر سروس سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں، براہ کرم STD نمبر ہی ڈائل فرمائیں. STD نمبر ہے 08415305010. آپ ہمیں SMS بھی روانہ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے اپنی نیک تمنائیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. ٹائپ کیجیے AAH اسپیس اپنا سوال، اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کیجیے 56000606 پر. اور ای میل کے لیے آپ ٹائپ کیجیے گا aah.urdu@atv.co.in. بات رہی آج کے عنوان سے متعلق کیا کہتا ہے قرآن، کیا کہتی ہے احادیث اور کیا کہتی ہے سائنس. کیا انسان سائنسدان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں یا محنت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حواس خمسہ دیے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں، یا اللہ کی بتائی ہوئی نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں، پریکٹیکلی اس پر زندگی گزارتے ہیں، تب جا کے کہیں وہ سائنسداں بنتے ہیں. کیا حقیقت ہے اور کیا خرافات ہے، آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے آج کے عنوان سے متعلق سائنسداں کیسے بنتے ہیں. مدنی صاحب تمہیدی کلمات پیش فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں جناب مظہر قادری صاحب کا سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13 اور 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. قرآن مجید میں 805 مرتبہ علم کا ورڈ آیا ہے، تو کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی مسئلے مسائل کو علم کا نام دیا، تو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی جو علوم ہوتے ہیں ان سارے علوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کا ورڈ دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں علم میں اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا، کیونکہ دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگ بھگ 18 مرتبہ قرآن مجید میں عقل کا ورڈ آیا ہے، اور 49 مرتبہ لگ بھگ غور و فکر کرنے پر ابھارا گیا ہے. پرانے زمانے میں جو سائنسدان بنتے تھے وہ دراصل ہائپوتھیٹیکل سائنس مانا جاتا تھا. ہائپوتھیٹیکل سائنس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ پلوٹو اور ارسطاٹل، یہ پہلے فلاسفر تھے، بیسیکلی یہ فلاسفر تھے. اس کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ سورج شاید کہ زمین کے اطراف گھوم رہا ہوگا. پھر انہوں نے اندازہ لگایا ایسا لگتا ہے کہ زمین بھی گھوم رہی ہوگی. یعنی یہ وہ خیالات، یہ وہ اندازے جس کی بنیاد پر کوئی ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. تو پرانا انداز سائنس داں بننے کا یہ طریقہ پایا جاتا تھا. لیکن جس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا اور اس کے بعد ابن سینا، ابن النفیس، جابر بن حیان، یعنی کہ ابھی یورپ ابھی بیدار نہیں ہوا تھا،
1452 में यूरोप ने आंखें खोली, 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ। अमेरिका दरियाफ्त होने से पहले और यूरोप बेदार होने से 400 साल पहले, कुरान मजीद नाजिल होने के बाद, यूरोप और अमेरिका के बेदार होने और पैदा होने से पहले, दरियाफ्त होने से पहले 400 साल पहले मुस्लिम साइंसदानों की एक लंबी कड़ी अरब से निकलकर दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए छा चुकी थी। तो ये जो अरब साइंसदान थे, इनका तरीका यह था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेस्ड साइंस, यानी कि मुस्लिम साइंसदानों ने तरह डाली, नया तरीका अपनाया कि इन्होंने अंदाजों की बुनियाद पर रिसर्च नहीं किया, ठोस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर, तजर्बे की बुनियाद पर कोई एक नतीजे पर पहुंचने का ये जो तरीका है, ये तरीके को अपनाया और इस तरीके को ईजाद किया अरब के मुसलमान साइंसदानों ने। सुभान अल्लाह। इस तरीके से 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। अपने बच्चों को साइंसदान कैसे बनाएं? सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों के अंदर आमतौर पर आप देखते हैं बर्रे सगीर में 11 मार्च 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया है कि नासा के अंदर जो साइंसदान पाए जाते हैं उसमें से 38% का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। यानी बर्रे सगीर के अंदर साइंसदान पैदा नहीं हो रहे। जब यही बच्चे अमेरिका चले जाते हैं तो फिर साइंसदान बनने में आसानी हो रही है। वजह क्या है? क्योंकि बर्रे सगीर का जो पढ़ाने का अंदाज है वो रट्टीइज्म का अंदाज है। अगर बचपन से अगर हम यहां पर बच्चों के अंदर रिसर्च का अंदाज अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह यहीं पर रहकर भी बच्चे हमारे बड़े बड़े साइंसदान बन सकते हैं। बड़े तादाद में, कुछ मकदार में, कुछ तादाद में तो यहां पर ही पाए जाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में पाए जा सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के बच्चे काफी ज़हीन होते हैं। पहला तरीका है कि रट्टीइज्म नहीं होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड सिलेबस का अंदाज होना चाहिए, टीचिंग मेथड। और दूसरा अंदाज यह है कि बच्चों को माँ बाप ये दिमाग में डालते हैं कि पढ़ो इसलिए ताकि कमाओ, साथ में ये भी दिमाग में डाला जाए कि पढ़ो इसलिए ताकि इंसानों को फायदा पहुंचाओ। और इसी तरीके से आमतौर पे हमें समझते हैं कि सवाब, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन ऐसे काम करने से सवाब मिलता है। बच्चों को यह भी बताया जाए खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे ज्यादा बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च के जरिए से दुनिया को फायदामंद चीजों को ईजाद करके बताना भी सवाब है। इस तरीके से बच्चों के अंदर जज्बा पैदा होगा। और इसी तरीके से प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। यानी हमने देखा कि बॉटनी के पढ़ने वाले माहिर हो जाते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई, मैंने खुद अपने आप मेरे साथ एक वाकया पेश आया कि एक बॉटनी में माहिर एक शख्स को मैंने जब चावल का छोटा सा पौधा बताया तो पहचान नहीं पाया, जबकि वो बुकिश एतबार से काफी आगे था, लेकिन प्रैक्टिकल एतबार से पौधों को पहचानने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो इस लिहाज से प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आप घर के अंदर किस तरीके से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सके। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा कटोरा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, यानी बच्चों के अंदर घर के अंदर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और रिसर्च का मादा पैदा होगा। कटोरा, पानी और इसके अंदर है काली मिर्च। इसको कहते हैं रन अवे पेपर, यानी काली मिर्ची कैसे भागती है, काली मिर्ची को भगाकर बताएंगे। अगर आपको नजर आए तो बेहतर है, यानी तो आप खुद करके देख सकते हैं। इसमें मैंने काली मिर्ची डाली है जो एक तरफ जमा हुई है, और डिश वॉशिंग लिक्विड जो आपके घरों के अंदर आप बर्तन धोते हैं, आप इसका थोड़ा सा खतरा टपकाएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भागने लगा। जहां पर दरमियान में जैसे ही, अगर आपको नजर आ रहा है तो ठीक है, आप खुद करके देखिए कि जैसे ही मैंने लिक्विड डाला तो पूरी काली मिर्ची अतराफ में जमा हो गई, भाग गई पूरी। इसको कहते हैं रन अवे पेपर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इस पर बच्चों से कहेंगे आप कि बताइए तो सही कि क्यों भागा। जब बच्चे जाकर रिसर्च करेंगे तो उसके अंदर बताया जाता है कि वाटर के अंदर सरफेस टेंशन पाया जाता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और भी रिसर्च करके बच्चे पॉइंट बताएंगे। इंशाल्लाह सवालात और जवाबात से हम मजीद वजाहत हासिल करेंगे। शुक्रिया मदनी साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद है। नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले कॉलर की जानिब, देखते हैं कौन है लाइन पर और क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम।
میں سید عمران علی بول رہا ہوں، جلگاؤں ضلع سے، بڑگاؤں شہر سے۔ سید عمران علی صاحب جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، میرا بچہ ابھی تیسری جماعت میں پڑھ رہا ہے انگلش میڈیم سے۔ جی حسیب سید نام ہے اس کا۔ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی عمران بھائی، جی ٹی وی کی آواز بند کر دیا اور فون پر ہم سے گفتگو کیجیے گا۔ بند کیا ہوں سر۔ ہاں جی بتائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ ابھی تیسری میں جا رہا ہے انگلش میڈیم سے۔ جی لڑکا 3rd میں ہے۔ ہاں جی، تھوڑا کمزور ہے لیکن الحمدللہ ابھی اچھا ٹرائی کر رہا ہے۔ جی تو اسے آگے میں کیا کرنا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں آپ صاحب سے، اور سائنسداں بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ برائے مہربانی سے آپ اس کا جواب دیجیے، مجھے صلاح دیجیے۔ اور مسلمانوں کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، بہت ہی اچھا پروگرام ہے ای ٹی وی اردو کی جانب سے۔ بے حد شکریہ آپ کا، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم ڈاکٹر صغیر احمد صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ آپ کو میرا السلام علیکم، اور حضرت مولانا ارشد مدنی کی خدمت میں بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے جی کہ قرآن مجید فرقان الحمید میں جی اور شریعت مطہرہ میں میڈیکل سائنس کے حاصل کرنے کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ کوئی خاص اس کی طرف غور فرمایا گیا ہے، یا یہ میڈیکل سائنس کی تعلیم کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے؟ اچھا، یہ مولانا سے پوچھنا ہے۔ بہتر صاحب بہتر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آپ کے سوال کا جواب آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے۔ ابھی ایک سوال جو آیا تھا جلگاؤں سے، بچہ 3rd کلاس میں پڑھ رہا ہے اور تھوڑا سا کمزور بھی ہے لیکن جستجو میں ہے، تو اسے سائنسدان بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا مدنی صاحب بتائیے گا۔ اور کلکتہ سے جو سوال تھا میڈیکل سائنس کی طرف، آیا قرآن مجید یا شریعت مطہرہ کہیں رہنمائی فرماتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سوالات ہمارے پاس ہے۔ بچے کو سائنسدان بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بچہ ابھی چھوٹی عمر کا ہے۔ بچہ جس عمر میں پایا جاتا ہے، آپ نے کہا کہ 3rd کلاس، یہ بچے عام طور پہ 3 سوالات زیادہ کرتے ہیں، واٹ، وائی، ہاؤ۔ عام طور پر ماں باپ بچے جو سوالات کرتے ہیں تو اس کے جوابات صحیح نہیں دے پاتے۔ ایسے وقت پر ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے پڑھائی کا۔ اکثر بچے جب پڑھتے ہیں کلاس کے اندر تو ٹیچر سے جھجک کر پوچھ نہیں پاتے، یا بچوں سے شرما کر پوچھ نہیں پاتے، نتیجے میں بچوں کے جذبات اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اب اگر ماں باپ بھی بچوں کے پر توجہ نہ دیں، اگر یہ کہیں کہ ہمیں، آج کے ماں باپ کافی مصروف ہو چکے ہیں، بچوں پر توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے صرف اسکول میں پڑھ لینے سے ماہر ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو بچہ کلاس میں پوچھ نہیں سکتا۔ تو ایسے وقت پر ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ کیا سلیبس پڑھ رہا ہے اس لحاظ سے کچھ پوائنٹس ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ جب بچہ جیسے ہی سوال کرتا ہے اس سوال کو آپ لکھ لیں، بچے کو عزت دے، اس کے جذبات کو عزت دے، کہے بہت اچھا آپ نے سوال کیا، میں اس کو آپ کو رات تک بتا دوں گا۔ رات کے کھانے میں چاکلیٹ دلاتے وقت یا کہیں پر بھی تفریح لے جاتے وقت پر آپ انٹرنیٹ پر جائیے یا اپنے دوست سے آپ پوچھیں۔ اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسے وقت پر آپ ایک ایسے استاذ کو مقرر کریں۔ تھوڑی فیس اگر لگ بھی جائے تو اس استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کر کے بچے کے سوال کا جواب بڑے آسانی سے دے۔ بچوں کے سوالات کو بہرحال ان کے جذبات کو گھٹنے نہ دے، ختم ہونے نہ دے۔ اور دوسرا جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا ہدایت ملتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریسرچ کرنے سے نہیں روکا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر القانون فی الطب ابن سینا کی اس کتاب کو یورپ میں انجیل کی طرح، بائبل کی طرح پڑھا جاتا تھا، انجیل کی طرح پڑھا جاتا تھا، اور قریب میں بھی ابھی بھی اس کی اہمیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کیمبرج یونیورسٹی کا سلیبس دیکھیں گے کچھ عرصہ پہلے تو باقاعدہ کریکلم کے اندر اس کتاب کو شامل کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ بلڈ سرکولیشن کے لیے ولیم ہاوی نے پوڈا یونیورسٹی جو اٹلی کے اندر پائی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ جس وقت پر ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے کریکلم کے اندر ابن سینا کی اور جابر بن حیان اور اسی طرح ابن النفیس کی کتابیں ہم پڑھا کرتے تھے۔ اس کتاب کے اندر 760 ایسے دوائیوں کا ذکر ہے جس سے کہ ہزاروں بیماریوں کا حل ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر ہڈیوں کے اسٹرکچر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ جو علماء تھے
یہ امریکہ اور یورپ کے بیدار ہونے سے پہلے پائے جاتے تھے. اس زمانے میں کوئی کیمبرج یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں تھی. اس زمانے میں ہر زمانے کی زندہ یونیورسٹی اور ہر زمانے کا زندہ سلیبس موجود تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھا. انشاءاللہ اور بھی ہم باتیں بتائیں. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آئیے چلتے ہیں وقفے پر اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے سائنسداں کیسے بنائیں مذہب اور سائنس کی روشنی میں. ناظرین، اپنے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو. جی وعلیکم السلام. کاشف صاحب لکھنؤ سے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی چل رہا ہے آج کل، اس کا نظام میں چل رہا ہے، یہ مذہبی اعتبار سے درست ہے کیا سر؟ تھوڑا کلیئر اور لاؤڈ فرمائیے گا. سر یہ مذہبی اعتبار سے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا یہ نظام جو چل رہا ہے یہ درست ہے کیا سر؟ مذہبی اعتبار سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو آج کل میڈیکل سائنس میں ایجاد کیا ہوا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ٹیوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ مذہبی اعتبار سے درست ہے کیا سر؟ بہتر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب سے سوال کرتے ہیں جو پچھلی بار کہا گیا تھا کہ بریک پر جانے سے پہلے میڈیکل سائنس کی طرف رہنمائی قرآن مجید کی طرف سے کیا ہو رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈیکل سائنس اور اسی طریقے سے سائنسی انقلابات، ڈیولپمنٹ، ریسرچ کے لیے، یہ سارے چیزوں کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماحول بننا ضروری ہے. قرآن مجید میں کہیں پر بھی ماحول بننے سے روکا نہیں گیا ہے. جس وقت پر یورپ کے اندر کوئی بھی اگر ریسرچ کرتا تو ایسے ریسرچ کرنے والے سائنسدان کو، گیلیلیو فلاں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس وقت پر ابن فرناس، ابن النفیس، ایسے سارے ایکسپیریمنٹ کرنے والوں کو عرب کے بادشاہ انہیں پروموٹ کرتے تھے. ماحول کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی روکا نہیں گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مینٹل بلاک تھا وہ توڑا گیا کہ پہلے لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اسی طریقے سے زمین پر اگنے والے سارے چیزوں کی عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے اس پر ریسرچ کرنا مشکل ہے. اسلام نے آ کر کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آسمان اور زمین کے سارے چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہے. سورج کی عبادت مت کرو، سورج کو یوز کرو، استعمال کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کا علاج بھی نازل کیا. اب اس کے اندر یعنی کہ مطلب یہ نکلا کہ ایک کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. ریسرچ کے اندر کامیاب کب ہوتا آدمی؟ جبکہ اس کے اندر کانفیڈنس پایا جائے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، علمہ من علم وجہلہ من جہل، جاننے والا جان لیا، نہ جاننے والا نہیں جانا. یہ کانفیڈنس عطا کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. کس طریقے سے بہت سارے بیماریوں کا علاج، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے مسلم ہیریٹیج ان آور ورلڈ، اس کے اندر 1001 انوینشن کا ذکر ہے. یہ کتاب سارے ہمارے وہ جو ویورز، جو ڈاکٹرز ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے، وہ سارے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق سائنس سے ہے، اور وہ سارے ماں باپ جو اپنے بچوں کو ماحول دینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کتاب منگائیں، پڑھے، ایسے سارے ٹاپکس پڑھنے کی کوشش کرے. اور بھائی نے جو سوال کیا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، تو اس کی کل ملا کر 8 قسمیں ہوتی ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے جو کچھ بھی بچہ پیدا کرنے کی، یعنی کہ بچے کو پیدا ہونے کے لیے مدد دینے کے لیے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ 8 پروسیجر اپنا رہے ہیں. اس میں سے 2 کی متفقہ طور پر علماء کرام نے اجازت دی ہے، 6 کو حرام قرار دیا گیا ہے. جو جائز ہے وہ 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے شوہر بیوی دونوں ہی کا، کسی اور کا نہیں، یعنی کہ بیوی کے رحم مادر میں شوہر ہی کا نطفہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، گویا کہ وسیلے کے طور پر جدید آلات کو منی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ طریقہ جائز ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر منی کو رکھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے خاتون کے انڈوں کو لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد تھوڑا ڈیولپ ہونے کے بعد واپس پھر رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے. یہ 2 شکلوں کی تو اجازت ہے. کسی اور کا نطفہ لے کر
مکس کر دینا، یہ سارے چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے، یا کسی اور کا بھی رحم مادر کرائے کے طور پہ لینا بھی جائز نہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل۔ شکریہ مدنی صاحب، کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں سلمہ چنئی سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ مجھے دونوں لڑکیاں ہیں۔ جی، پہلی لڑکی سائنس میں اچھے مارکس لیتی ہے اور جی، دونوں لڑکیاں بھی سائنس میں انٹیلیجنٹ ہیں ماشاء اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ سائنٹسٹ بننا چاہ رہے ہیں، وہ تھوڑا پردے کا بھی حجاب ہے سائنس میں سائنٹسٹ بننے کے لیے۔ بڑی لڑکی پردہ کر کے ہی ابھی 78 کو جا رہی ہے۔ جی جی اس کی وجہ سے پردے کا تھوڑا معاملہ آتا ہے سائنٹسٹ بننے کے لیے۔ جی، کیا لڑکیاں سائنٹسٹ بننا چاہتی ہیں اور میں سماج کا تھوڑا معاملہ آتا ہے؟ جی جی اس جی، بارے میں مجھے مدنی صاحب سے تھوڑا جانکاری چاہیے۔ برابر آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، بہت شکریہ۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، سوال کا جواب لیتے ہیں۔ بہن سلمہ نے سوال کیا ہے چنئی سے، مدنی صاحب لڑکیوں کا سائنٹسٹ بننا کہاں تک درست ہے؟ پردہ کیا ان کی سائنٹسٹ بننے میں حائل ہو سکتا ہے؟ کسی طرح کی رکاوٹ ہو سکتی ہے کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام نہیں رکاتا۔ اسی طرح خواتین اگر گھر کے باہر جا کر ذریعہ معاش کے لیے کچھ کمائی کرتے، اسلام اس سے بھی نہیں رکاتا۔ البتہ ضروری ہے کہ 3 شرطوں کو فالو کیا جائے، 3 شرطیں مکمل ہونا ضروری ہے۔ خواتین چاہے کمائیں یا خواتین اگر کمانے جاتے ہیں یا پڑھائی کرنے جاتے ہیں، اسلام ہرگز نہیں روکتا، 3 شرطیں مکمل کرنی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی تعلیم یا کمائی کا ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، حرام طریقہ نہ ہو، حرام پروڈکٹ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین جب جائیں تو حجاب کی پابندی ضروری ہے، حجاب کی پابندی ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپوزٹ سیکس منگل اپ کے، یعنی کہ مرد اور عورت کے ناروا اختلاط وہاں پر نہ پایا جائے۔ یہ سارے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اس دائرے میں رہ کر جو کچھ بھی کیا سکتا ہے آپ ضرور کریں۔ پہلے ایمان کو بچانا ضروری ہے، ساتھ میں آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں، تو اسلام الحمدللہ آپ کو نہیں روکتا۔ اور مسلمان اگر یہ کہیں کہ ہم ہندوستان میں یا دیگر ممالک کے اندر ہم اپنے طور پر ایسا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہندوستان کا قانون کا کوئی بھی دفعہ ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم اپنا اون سلیبس قائم کریں۔ ہم یہاں تک کہ اپنے اون کالج کا اون سسٹم جو شریعت سے میل کھاتا ہے ایسا سسٹم بنائیں، ہندوستان کا قانون نہیں روکتا۔ اگر ہم اپنے کوتاہی کی بنیاد پر اگر ایسا سسٹم نہیں بنا پا رہے ہیں تو ایسے وقت پر شریعت کو تو نہیں بدلا جائے گا، ایسے وقت پر ہم پہلے متحد ہو کر کوشش یہ کریں گے کہ ماحول شریعت والا بنائے۔ اگر ماحول یہ 3 اصولوں پر فٹ آتے ہوئے خاتون اگر سائنٹسٹ بن سکتی ہے تو الحمدللہ اسلام اس سے نہیں روکتا۔ قرطبہ کی جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یورپ کے اندر آج بھی سر کے اوپر ایک ٹوپی لگائی جاتی ہے، کالی ٹوپی، جب گریجویشن ہوتا ہے، ڈگری ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چوکونی ایک چھوٹا سا ڈبا نما چوکونی اس ٹائپ کی جو ٹوپی ہوتی ہے، اسکالر کا آپ نے دیکھا ہوگا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ جو ٹوپی کا تصور دینے والے سب سے پہلے عرب کے مسلمان، اسپین کے مسلمان ہیں۔ قرطبہ کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کو قائم کرنے والی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی گیناکالوجسٹ زچہ کے سارے مسائل جانا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے خود اپنا نام اس سے ملتا جلتا بتلایا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نرس کا بہترین طریقے سے کام کیا کرتی تھی۔ امید کا پیغام مکمل۔ شکریہ مدنی صاحب، کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ جی عظما نرمل سے بات۔ جی عظما صاحبہ بتائیے کیا نام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے، اسلام میں کہاں تک سائنس کی شناخت صحیح ثابت ہوئی؟ اسلام میں کہاں تک سائنس کی شناخت صحیح ثابت ہوئی؟ اچھا جی، بہتر بہتر، بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو، جی انشاءاللہ اور یہ سوال کا جواب دیا جائے گا یقیناً۔ ناظرین آپ کے ایس ایم ایس کا بھی ہمیں انتظار ہے، آپ ایس ایم ایس روانہ فرمائیے۔ ایس ایم ایس کے لیے ٹائپ کیجیے AAH اسپیس اپنا سوال، اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجیے 5600-606 پر۔ ناظرین یاد رہے آج کا عنوان ہے سائنٹسٹ کیسے بنائیں، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ کیسے بنائیں۔ مذہب اور
साइंस की रोशनी में। नाज़रीन, देखते रहिएगा प्रोग्राम। हम चलते हैं मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस यकीन के साथ वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है साइंसदान कैसे बनाएं मजहब और साइंस की रोशनी में। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमारे साथ मौजूद था, देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कौन और कहां से? हजरत मेरा नाम अजीम है, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ। अजीम साहब उदयपुर से, जी बताइए क्या सवाल है आपका? हजरत मैं जानना चाहता हूँ कि आप मदारिस के अंदर भी ऐसे कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन दी जाती हो? अच्छा जी जी हाँ, दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन यहां से ये पैगाम जरूर पहुंचे, अल्लाह करे सारे मदारिस में वहां पर भी साइंटिफिक एक्टिविटीज को पेश रखा जाए। बेहतर है। आपका सवाल इंशाअल्लाह जवाब देते हैं मदनी साहब से। बेहद शुक्रिया, आपने सवाल किया। मदनी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल था निर्मल से, इस्लाम में साइंस की शिनाख्त कहां तक हुई है या कहां तक शिनाख्त करता है, और दीगर ये सवाल जो था भाई का, इसका भी जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी साइंस का टॉपिक आता है तो मजहब से मुताल्लिक कुछ सवालात पैदा हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसूली तौर पर इस्लाम का जब आप मुताला करते हैं, कुरान मजीद का मुताला करते हैं साइंस के टॉपिक को सामने रखकर, तो पहली बात तो यह है कि कुरान मजीद अपने आप को अल्लाह का कलाम मनवाने के लिए साइंस का मोहताज नहीं। अलबत्ता साइंस मोहताज है अपने सही रिजल्ट लाने के लिए कुरान मजीद की। क्यों? उसकी वजह यह है कि साइंस के अंदर थ्योरी भी पाई जाती है, साइंस के अंदर फैक्ट भी पाए जाते हैं, और जो थ्योरीज होते हैं वो बदलते रहते हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि साइंस दां और साइंस दोनों के दोनों यूटर्न लेकर वापस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को यूटर्न लेने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो फैक्ट होते हैं साइंस के अंदर, जो चीजें फैक्ट होते हैं, मुसल्लमा हकायक होते हैं, कुरान मजीद और साइंस के फैक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी टकराव नहीं है। और कुरान मजीद ये कोई टेक्स्ट बुक, साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। अलबत्ता कुरान मजीद में ऐसे साइंस है, SIGNS, ऐसे इसके अंदर निशानियां हैं कि जिसके और गौर करने की वजह से, इसको आप कहते हैं कीवर्ड्स, ऐसे इसके अंदर चाबियां हैं कि जिसकी वजह से जहन के ताले खुल जाते हैं और आदमी का जहन बड़े पैमाने पर सोचना शुरू कर देता है। और उसके अंदर कुछ ऐसे अल्लाह ताला ने माहौल बनाया है और इस तरीके से ऐसी बातें बताई हैं कि जब आदमी उस हिसाब से जिंदगी गुजारता है तो उसे कई चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान मजीद ने मेंटल ब्लॉक तोड़ा। मतलब यह है कि आदमी अगर जिस चीज की पूजा करता है उस पर रिसर्च नहीं करता, तो कहा कि पूरी कायनात में किसी भी चीज की तुम इबादत मत करो, ये तो तुम्हारी खिदमत के लिए, तो आदमी सूरज पर रिसर्च करना शुरू किया। और जमीन में जो कोयला था, जब जमीन पर इसने गौर किया तो जमीन के अंदर से कोयला लोहा निकला, लोहे से उसने पहिए बनाए, कोयले से उसने एनर्जी बनाई, पानी से उसने इलेक्ट्रिक। इस तरीके से दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे अरब साइंसदानों ने आगे बढ़कर रिसर्च किया और कुरान मजीद ने मेंटल ब्लॉक तोड़ा। नतीजे में दुनिया के अंदर साइंसी तरक्की हो गई। और दूसरा कि मदारिस के अंदर साइंटिफिक रिसर्च पर बताया जाता नहीं बताया था, साइंटिफिक रिसर्च के चाबियां दी जाती है, कुरान मजीद पढ़ाया जाता है मदरसों के अंदर। मदरसों के अंदर साइंस जिसकी मोहताज है वो कुरान मजीद पढ़ाया जाता है। बस हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि इसके अंदर शोर लाया जाए और इसको और मजीद लेवल पर दुनिया के सामने पेश किया जाए और बच्चों को, मदारिस के बच्चों को, बल्कि हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को सही तौर पर फायदामंद इंसान बनाया जाए। शुक्रिया मदरी साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची इन साल 10वीं जमात में गई है जी। मैं आसनसोल से मोहम्मद परवेज खां बोल रहा हूँ। जी बताइए परवेज मेरी साहब। बच्ची इन साल 10वीं जमात में गई है जी। चूंकि वो साइंस लेकर के पढ़ना चाहती है जी। उसकी 9वीं जमात के नतीजा ठीक नहीं होने की वजह से जी। वो बहुत नर्वस है जी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे 10वीं के लिए अच्छे नतीजे के लिए अपने आप को तैयार करे। जी। उसकी एक खामी है कि वो जो कुछ भी याद करती है इम्तिहान के वक्त लिख नहीं पाती। जी। बराए मेहरबानी उसे आप राह बताएं ताकि वो अपने 10वीं जमात के इम्तिहानात में अच्छे नंबर से पास कर सके और इंशाअल्लाह साइंस में कुछ तरक्की कर सके। इंशाअल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं।
ہیلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون اور کہاں سے؟ جی میں سعادت خان بول رہا تھا غازی آباد سے. بھائی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی اچھا. جی سر میرا یہ سوال تھا. جی یہ بچپن میں ہم لوگ ایکچولی سنتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. جی تو اس بارے میں کیا سچائی ہے یا سائنس کے حساب سے اس میں مطلب کیا چیز ہے؟ جی جی اس بارے میں مجھے جاننا تھا. بہتر صاحب بہتر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. مدری صاحب سائنس سے متعلق یہ ہے کہ ایک والد اپنی لڑکی کو اچھا پڑھانا چاہتے ہیں اور سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن پڑھائی میں تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. امتحان میں مظاہرہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے. اچھے نمبرات کے لیے وہ کیا کرے کیسے کرے وہ بتائیے گا. اور دیگر سوال شق الخمر سے متعلق ہیں وہ بھی جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچی اچھا پڑھتی ہے لیکن ایگزام کے ٹائم پر بھول جاتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ہمیشہ یہ سمجھنا کہ بچی کا دماغ کمزور ہے یہ ضروری نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس اسکول میں ڈال رہے ہو سکتا ہے وہ اسکول میں بچی کا من نہیں لگ رہا ہے. تو ایسے وقت پر آپ تھوڑا سا بدل کر بھی دیکھیں کیونکہ آدمی جگہ بدلنے سے بھی سوچ میں بدلاؤ آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے ٹائم پر اگر نیند آ رہی ہے تو ذرا جگہ بدل لی جائے. جیسے ہی جگہ بدلیں گے تو ادھر کا ٹیمپریچر ادھر کا ٹیمپریچر الگ, نتیجے میں نیند بھاگ جائے گی. ایک طریقہ ہے. آدمی کھڑا ہوا ہے تو لیٹ جائے. یہ جو ہدایت دیے جاتے ہیں پانی یعنی کہ تھوڑا سا ماحول چینج کر کے دیکھیں. بچوں ہو سکتا دوستانہ مطلب جو سہیلیاں ہیں جیسی طریقے سے خاندان میں ہو سکتا ہے کہ پڑھائی کا ماحول نہ ہو تو جو خلیرے چچیرے بھائی بعض اوقات وہ پڑھتے نہیں ہیں بچی پر اثر پڑتا ہے. بہنیں ہیں تو ایسے وقت پر اگر خاندان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو پڑھائی نہیں کرتے تو بچی کو ان سے الگ رکھا جائے. یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ساتھ میں مزید ٹیوشن لگا سکتے ہیں تو لگائیں. اور کوشش یہ کریں کہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں بچی پڑھ کر آنے کے بعد 3 مہینے گزرنے کے بعد ٹیوشن شروع ہوتا ہے. یعنی کہ ایک برڈن ہوتا ہے 3 مہینے کا بھی پڑھنا باقی ہے. اس ٹیوشن کا سب سے زبردست طریقہ وہ ہے جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا تھا. وہ یہ ہے کہ بچی اسکول جانے سے پہلے ٹیوشن دلایا جائے. یہ طریقہ ہے. اکثر لوگ اس کو فالو نہیں کرتے لیکن اس کے اندر بہت بڑی جان ہے. اگر آپ غور کریں ٹیوشن کے جو سر آتے ہیں وہ پہلے پڑھائیں بچی اس کے بعد اسکول کو جائے. جب بچی اسکول میں جائے گی تو وہاں پر کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے. جب یہ دیکھتی ہے کہ ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں مجھے آلریڈی معلوم ہے تو بچے آگے بڑھ کے سوالات کرے گی. نتیجے میں بچی کو آدھا تو ٹیوشن کے سر پہلے پڑھا دیں گے اس کے بعد کلاس میں سمجھنے کی کوشش کرے گی ماحول میں پھر اس کے بعد آ کر ریوائز کرے گی. یہ طریقہ اپنانے سے بھی کام آسان ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھی سی سہیلی بچی کی جو ہوتی ہے تو ایسے ماحول بنایا جائے کہ جب بھی یہ لوگ کچھ یاد کرے تو ایک دوسرے کو سنائے کیونکہ سنانے کی وجہ سے انسان کا جو ذہن ہے اس کی ساخت ایسی ہے جب آپ سناتے ہیں تو اس کی وجہ سے یاد ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے. ساتھ میں دعائیں اللہ کی توفیق. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم نصر من اللہ فتح قریب الم نشرح لک صدرک اور اسی طریقے سے جاء نصر اللہ والفتح یہ سورہ پڑھنے سے بھی فائدہ ہوگا. نماز کی پابندی کریں. مدنی صاحب دیگر سوال ہم لیتے ہیں لیکن پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کون اور کہاں سے؟ عنایت علی خان بات کر رہا ہوں. عنایت علی خان صاحب کہاں سے؟ جی بھوپال سے. جی بتائیے سوال. جی میرے 2 سوال ہے. جی کہ جو ہے یہ سائنس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تحقیق کرنا شروع ہو گیا تھا یا پھر 5 خلیفہ راشدین کے زمانے میں بھی جو ہے شروع ہوا تھا یا بعد میں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے آپ جو ہے بتائے تھے کہ جو ہے کہیں میں نے سنا ہے کہ جو ہے مجھے آسمانوں کے بارے میں راستے کے بارے میں پتا ہے تم لوگ پوچھ لو. تو کیا حضرت علی کو بھی یہ معلوم تھا یا حضرت علی بھی کچھ سائنس داں تھے؟ اور ایک تیسرا اور ایک چھوٹا سوال ہے پوچھوں کیا؟ جی پوچھیے. جی آخری سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے تھوڑا پیپر میں آ رہا ہے کہ جو ہے مسلم لوگ جو ہے آزادی کے لیے ہجوم جو ہے پتھروں کا استعمال کر رہا ہے لیکن ایک عالم صاحب کہے کہ پتھروں سے یعنی چھوٹے کنکریوں سے نہیں مارنا یہ شریعت کے خلاف ہے. کیا یہ صحیح ہے کیا؟ اچھا جی بہتر صاحب بہتر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کال تھا مدنی صاحب شق القمر سے متعلق سوال تھا اور دیگر یہ سوالات بھی آپ اس کا جواب عطا فرمائیں. آخری سوال آزادی کے سلسلے میں یہ جنگ آزادی میں لوگوں نے پتھر کا استعمال کیا اپنے دشمن کو مار بھگانے میں تو کسی نے فتویٰ دیا کسی نے یہ کہا کہ پتھر کا استعمال نہ کیا جائے یہ شریعت کے خلاف. ہو سکتا ہے کنکریاں جو ماری جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی سائنس کی انکشافات شروع ہو گئی تھی یا خلفائے راشدین کے دور میں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شق القمر
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ذکر کیا جاتا ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، خود قرآن مجید کے اندر اگر آپ آیت پہ غور کریں گے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کا جو نام پڑا چاند، سورہ چاند کا، سورہ قمر کا نام اسی بنیاد پر ہے، وانشق القمر۔ اس کے اندر ایک معنی تو یہی پایا جاتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، صحیح بخاری کے اندر اور بھی وضاحت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں بیان کر دیا ہے۔ سائنٹیفکلی کہاں تک یہ پروف ہے، مورس بوکائے نے جب ان سے انٹرویو لیا گیا، مورس بوکائے جن کی کتاب ہے مشہور اطلاع بائبل، اطلاع قرآن، اطلاع سائنس، قرآن دا بائبل اینڈ سائنس، تو اس کا انہوں نے مقارنہ کر کے کہا کہ قرآن مجید سائنٹیفکلی دونوں کے اندر قرآن اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، البتہ بائبل اور قرآن میں کافی ٹکراؤ ہے۔ نتیجے میں وہ عیسائی تھے اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک فرانس کے ایک بہت بڑے سرجن تھے، سائنٹسٹ بھی تھے اور ساتھ میں عیسائی بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ قرآن مجید میں 100 ایسی آیتیں ہیں، سائنس ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے اور سائنس کے پاس ابھی اتنے آلات نہیں ہیں کہ وہ ان 100 آیتوں کو سمجھا سکے، یعنی مطلب یہ نکلا کہ قرآن مجید سائنس سے مور ایڈوانس ہے، اور ابھی سائنس کے پاس اتنے آلات نہیں ہیں۔ جس طریقے سے سائنس کے پاس اس سے پہلے آلات نہیں تھے تو کئی چیزیں قرآن مجید کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آج کئی چیزیں قرآن مجید کی لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس طریقے سے شاید کہ اور سائنس ایڈوانس ہوگی، کئی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو سائنس ثابت نہیں کر سک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ابھی اتنی پیچھے ہے کہ اس کو ابھی معلوم کرنے کے لیے دیر لگے گی۔ لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھے اس میں کچھ شک ہو جائے، لیکن جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہوتا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ دوسرا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی سائنس شروع ہو چکا تھا؟ میرے خیال سے آپ سائنس کا مطلب ہے کہ دنیا کے حقائق کو جاننا۔ قرآن مجید نے تو دنیا کے حقائق کو جاننے پر تو ماحول بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ آیتیں قرآن مجید میں جو میں نے پڑھی ہے کہ کائنات جو مینٹل بلاک قرآن مجید میں توڑا گیا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں ہیں؟ اگرچہ کہ غور فکر اس لیے کرنا چاہیے تاکہ خالق کو پہچان سکے، لیکن غور و فکر کرتے کرتے دنیاوی اعتبار سے بھی الحمدللہ اس کے اندر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ درخت لگانے کا اصل مقصد ہے پھل کھانا، لیکن ساتھ میں سایہ بھی مل جاتا ہے، تو الحمدللہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہے انسان کو آخرت میں کامیابی دلانا، جہنم سے بچانا، جنت میں داخل کرنا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس فائدے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی قرآن مجید اس زمانے میں اترا، تب سے ہی قرآن مجید کے فائدے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا، جس کی سند آتھینٹک ہے، سورہ انبیاء نمبر 21 کی آیت نمبر 30 کی روشنی میں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتلا دیا تھا۔ اس صدی میں سائنسدان اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم آج کے سائنسدانوں سے 1300 سال ایڈوانس ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ ہر جملے کی اور قول کی تحقیق کر لیجئے، اور الحمدللہ قرآن مجید کی روشنی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام نے کئی باتیں بتلائی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اس پر ریسرچ کریں، اور اسی طریقے سے اور ایک بھی سوال باقی رہ گیا، ہم جواب دیں گے کوئی اگر سوال ہے۔ جی مدنی صاحب کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں بخش سے بات کر رہی ہوں۔ میرا لڑکا ہے 30 ایئر ایج۔ جی وہ کچھ دنوں سے تقریباً 2 مہینے سے پہلے بچپن بہت تیز تھے، اچھا کرتے تھے اور نئے نئے ایکسپریمنٹ بھی کرتے رہتے تھے، لیکن اب تھوڑے دن سے ان کا اچھا لگ رہا پڑھنے میں۔ جی تو کیا وجہ ہے اس کی، کیا اس وجہ سے ایسا ہے یا پھر اچھا نظر؟ آپ کا سوال واضح نہیں ہو رہا ہے، آواز آگے پیچھے ہوتی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے جو سوال کو ہم نے سمجھا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جیسے یہ آج کل میں جیسے سائنٹسٹ جو پریکٹیکل کرتے ہیں، جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی پریکٹیکل ہوئی کیا، کوئی چیز ایسی کوئی؟
एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई वाकया हो हदीस में या किसी चीज में तो बताइए। अच्छा, अपना नाम और मकाम बताइए। जी, मैं कामर्डी से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद मजहर खान नाम है मेरा। आप भी मजहर निकले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया हमारे लिए जी। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ हम रवां दवा हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। इसके बाद हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और भी मजीद मालूमात लेकर। नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका खैर मकदम है और आज का उन्वान है साइंसदां कैसे बनाएं मजहब और साइंस की रोशनी में। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ सवालात हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, कौन और कहां से? मैं शेख रियाज अहमद बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी रियाज अहमद साहब, बताइए सवाल आपका। मेरा ये सवाल है कि जैसे अभी कोई साइंटिस्ट बनाना है या कोई उलेमा बनाना है, इसके लिए प्लानिंग कब से रखनी चाहिए? मतलब एक टारगेट जो फिक्स किया जाता है, कोई भी स्पोर्ट्स में कुछ आगे बढ़ना है, तो ये कब से रखना चाहिए? अच्छा जी, बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। और दीगर कॉलर भी अगर लाइन पर हो तो शामिल करते हैं, नहीं तो फिर चलिए आइए चलते हैं मदनी साहब के तरफ। के पिछले कॉलर ने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई प्रैक्टिकली जो साइंसी अमल हो, वो वाकया अगर हुआ है तो उसकी तरफ रहनुमाई फरमाइएगा। और दीगर सवाल अभी जो रियाज भाई ने किया था, बच्चों को साइंटिस्ट बनाने के लिए प्लानिंग कब से की जाए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजादी के लिए पत्थर मारना, जरूरत पड़ने पर जवाब देना पत्थर के जरिए से, तो कहा कि किसी आलिम साहब ने कहा कि नबी अकरम साहब ने पत्थर मारने से मना फरमाया है। तो दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर ये कहा कि पत्थर ना फेंके जाए तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। अगर हर किस्म के पत्थर मारने से अगर रोका जाता तो फिर रमिय जिमार में हम देखते हैं हाजी जाकर कंकरी मारते हैं जमरात को। इसी तरीके से जब रजम किया जाता है, एक शादीशुदा जो जिना करने वाला होता है उसको भी पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, पनिशमेंट सजा दी जाती है। दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पत्थर फेंकने से मना फरमाया वो ऐसे ही है जैसे कि बाद लोग टाइम पास नहीं हो रहा है तो पत्थर उठाते फेंकते हैं, पत्थर जिसका कोई पर्पज नहीं होता है, पत्थर उठाते 10-12 पत्थर जमा कर लिए, एक के बाद फेंक रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। क्यों? इसलिए कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को कहा, जब वो पत्थर से खेल रहे थे, कहा कि ए बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हो सकता है कि किसी की आंख पर लग जाए, अगर आप फेंकते, हो सकता है कि किसी आदमी को सर पर लग जाए, खून निकल जाए, आंख फूट जाए, इसलिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर दिफा के लिए मंजनीक मारी जाती थी, मंजनीक का मतलब जो तोप है आज, उसकी जो पुरानी शक्ल है मंजनीक कहते हैं। मंजनीक का मतलब होता है कि बड़ा पत्थर मारा जाता था, यहां तक कि अहराम मिस्र को तोड़ने के लिए भी अल-मुरूजुद्दहब नामी एक तारीख है, किताब है, बहुत मोतबर किताब। इस किताब के अंदर बताया गया कि अहराम मिस्र, जब मिस्र फतह हुआ तो उस वक्त पर कोशिश की सहाबा इकराम ने अहराम मिस्र को तोड़ने के, लेकिन वो इतने मजबूत थे कि टूटे नहीं, नतीजे में आज तक बाकी रह गए। क्योंकि इस्लामी कानून के मुताबिक जहां कहीं पर भी ऐसी चीज हो इस्लामी मुल्क के अंदर कि जहां कहीं कल के दिन अकीदा किसी का भटक सकता है, कोई आकर यहां पर सजदा कर दे सकता है अल्लाह को छोड़कर, तो ऐसे सारी चीजों को सहाबा इकराम तोड़ दिया करते थे। तो उस वक्त पर ही मंजनीक मारे गए, पत्थर मारे गए थे। बहरहाल आपको मैंने कॉन्टेक्ट समझा दिया। दूसरा सवाल कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में साइंटिफिक जो आजकल भी रिसर्च हो रहा है, इस तरीके से कोई वाकयात पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही क्लियर अंदाज में इस जुमले पर गौर कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी जुमला और कुरान मजीद की कोई भी आयत साइंस का फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, उससे ना टकराना खुद इस बात की अलामत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर जुमला और कुरान मजीद की हर आयत साइंटिफिक है। यानी मतलब निकला कि सबसे बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन। और चाबियां दी गई हैं, बाद में लोगों ने ताले खोले, तो इसका मतलब चाबी बनाना है हमें। ताले अगर कोई खोल लेता है, जब ये कमाल है, तो उससे बड़ा कमाल है कि चाबी बनाना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पैगाम, यानी कुरान मजीद अल्लाह का कलाम ऐसा दिया कि आने वाले जमाने में साइंसदानों को मदद मिली
تو یہی سب سے بڑا کارنامہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آنے والے سائنسدانوں کو آپ نے رہنمائی کی. قرآن مجید نے مینٹل بلاک توڑا, دنیا کے لیے ماحول بنایا. یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے سائنس کا. دنیا کے سائنٹیفک کارنامے میں سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ سائنٹیفک ماحول بنایا جائے. اور اس کے بعد کا جو سوال باقی ہے, کالر کو شامل کر لیتے ہیں. مطلب سوال کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں قاسم سید بول رہی ہوں پونا سے. جی محترم. اور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مائکرو آرگینزمز کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ قرآن مجید میں مائکرو آرگینزم مائکروب کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ جی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یہ مائکرو بایولوجیکلی بھی صحیح ہے, تو اس بات پہ اگر ذرا روشنی ڈالی جائے تو پھر بہتر ہوگا. بہتر. بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. مدنی صاحب, پیشرو کالر نے جو بات بتائی تھی کہ سائنٹسٹ بنانے کے لیے پلاننگ کب سے ہونی چاہیے, اور بہن صاحبہ نے جو سوال کیا ہے مائکرو آرگینزم کے بارے میں قرآن کیا رہنمائی فرماتا ہے اور مائکرو بایولوجی وغیرہ کی طرف کیا رہنمائی ہے اس کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم یا سائنٹسٹ بنانے کے لیے بچوں کو کب سے توجہ دے دینی چاہیے؟ دنیاوی اعتبار سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد, شعور میں آنے کے بعد, یا اکثر بعض لوگ تو اتنے لیزی ہوتے ہیں بچہ 10th میں آنے کے بعد توجہ دیتے ہیں, جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس وقت پر شادی کا مرحلہ طے ہوتا ہے تو ایسے وقت پر ماں ایسی ڈھونڈی جائے جو اسلامی اعتبار سے بہت فٹ ہو, اور عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا انتخاب, شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کا انتخاب اسلامی اصولوں کے مطابق کرے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ آنے والے نسل کی فکر آپ اس وقت سے کریں, شادی سے بھی پہلے جس وقت پر ابھی سگائی کا موقع ہوتا ہے اس وقت سے خیال کرنا چاہیے. اگر آپ ایسی لڑکی کو اپناتے ہیں جو کہ علمی اعتبار سے, دینی اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور ساتھ میں دنیاوی اصلی علوم سے بھی لیس ہو, تو الحمدللہ گویا کہ آپ نے آنے والے بچوں کے لیے انتظام کر دیا. یہ ایک طریقہ ہے سوچ کا, اور یہ بہترین طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. کہا کہ مائکرو آرگینزم. بہن, اگر آپ ہمارا گزشتہ جو ٹاپک تھا ہمارا صفائی کی اہمیت مذہب اور سائنس کی روشنی میں, تو اس پر ہم نے مائکرو آرگینزم سے ریلیٹڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کو ہم نے بڑے بہترین انداز میں سمجھایا تھا. تو آپ اگر کسی نے اس کو ریکارڈ کیا ہو, جیسا کہ مجھے اطلاع ملی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے, تو آپ وہ لے کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر خاص طور سے جنرل لوگ صفائی کرتے ہیں جو میل نظر آتا ہے, لیکن اسلام ایک دن میں مسلمان 5 مرتبہ وضو کرتا ہے. ہاتھ دھونے سے 25% بیماریاں جو انسان کو آ سکتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ بیکٹیریا کا جمع ہونا انسان کے ہاتھ پر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے, اور یہ ہاتھ کبھی آنکھ کی طرف جاتا ہے, کبھی ناک کی طرف جاتا ہے, کبھی منہ کی طرف جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ دن میں ماشاءاللہ سے شرعی اعتبار سے ہی 5 مرتبہ وضو کر ہی لیتے ہیں. جنرل اوقات میں پھر آپ ہاتھ دھوتے ہیں. اس لحاظ سے شریعت میں جو کچھ بھی اصول بتائے گئے, میں چاہوں گا کہ آپ گزشتہ ٹاپک جو اس سے ریلیٹڈ تھا صفائی کی اہمیت کا جو ٹاپک ہے وہ مائکرو آرگینزم سسٹم سمجھنے کے لیے اور اسلامک مائکرو بایولوجی سمجھنے کے لیے بہترین ایپیسوڈ گزرا ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام شبانہ میمن ہے. جی شبانہ صاحبہ, کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں جلگاؤں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں. اور میرا سوال مذہب اور سائنس سے ریلیٹڈ ہے. جی اب میرے پاس جو عورت کے پاس 2 ٹیوبس ہوتے ہیں نا, تو میرا رائٹ سائڈ کا ٹیوب ہے نا برسٹ ہو گیا. مجھے پریگنینسی ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ برسٹ ہو گیا. اب لیفٹ سائڈ کا ہے. میرے پاس 2 لڑکیاں آلریڈی ہیں. ہر ٹائم بھی میں پریگنینٹ ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے میں نے سنا کہ رائٹ سائڈ کا ٹیوب ہوتی تو ہی لڑکا ہوتا ہے, ورنہ عورت کو لڑکیاں ہی ہوتی ہے. یہ بات میں نے 2 سال پہلے سنی تھی جب میرا آپریشن ہوا تھا حیدرآباد میں. اور اس کے بعد اب 3rd ٹائم میں پریگنینٹ ہوں, اور میں نے یہ دیکھا, مطلب دیکھنے لگایا کہ ابھی اس کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو وہ بات کتنی صحیح ہے کہ وہ لڑکا رائٹ سائڈ کے ٹیوب سے ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے اب دیکھا ہے کہ یہ لڑکی ہے, تو یہ صحیح ہوگا یا پھر یہ میرا دیکھنا بھی صحیح ہوا کہ نہیں, یا کچھ ایسا ہو.
بہتر. آپ کے سوال کا جو مختصر جواب عطا فرمائیں مدنی صاحب، اگرچہ کہ کافی لمبا سوال ہے اور جواب اس کا بھی لمبا ہوگا یقیناً. مختصر جواب عطا فرمائیں. لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے یا ٹیوب کے ہاتھ میں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بچے دیتے، لڑکا دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو لڑکا لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بانج بنا دیتے ہیں. تو اصل پوری کائنات چلانے والے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں. اور ایک مرتبہ اب اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ بادل بارش برسا رہا ہے تو ہم کہیں گے اس بادل کو برسانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی. اگر ایک آدمی اللہ تک نہیں پہنچتا تو سمجھتا ہے کہ بادل بارش برسا رہا ہے اور بادل کو خالص سمجھنے لگے گا تو ہم کہیں گے اس کا علم کم ہو گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ پائپ پہ سے پانی آ رہا ہے تو یہ کہے گا پائپ پانی دے رہا ہے تو ہم کہیں گے اس کا علم کم ہے. اس پائپ کو لگانے والا پانی کو لا رہا ہے. اور ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ آخری میں جائیں گے تو اصل چیز سبب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مسبب الاسباب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. سائنس کیا کرتی ہے؟ جو چیز ہے اس کا ریسرچ کر کے ڈسکور کر کے بتاتی ہے. سائنس کوئی چیز پیدا نہیں کرتی. انڈے میں سے مرغی کیسے نکلتی ہے سائنس یہ بتاتی ہے. اس انڈے میں سے مرغی نکالنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. شکریہ مدنی صاحب. میں سمجھتا ہوں اگر وقت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو مختصر کرنا پڑا ہے، زیادہ سوالات کو جمع نہیں کر پائے ہیں. بہرحال آج کا پروگرام ہمارا کیسا لگا اس سے متعلق اپنے رائے مشوروں سے ہمیں نوازے گا. اور آئندہ اتوار کا عنوان جو ہوگا نوٹ فرما لیں. آئندہ اتوار کا عنوان ہے شراب سے تباہی بھی اور ذلت بھی. ناظرین آئندہ اتوار کا عنوان آپ نوٹ فرما لیں، شراب سے تباہی بھی ذلت بھی. اس عنوان کے تحت اگلے اتوار کو پروگرام دکھایا جائے گا. بے حد شکریہ آپ کے سوالات کا، آپ کے